بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور روحانی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ درود خضری کے تعلق سے کامل ولیوں کی وہ 4 شرائط جو ہر اس انسان کے لیے لازمی ہے جو درود خضری کو اپنی روحانی ترقی کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے۔ درود خضری ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جسے اولیاء کاملین نے دل سے لگایا، زبان پر سجایا اور زندگی کا محور بنایا۔ یہ درود پاک صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا، قلب کی روشنی اور سلوک کا راستہ ہے۔ مگر یاد رکھیے، کامل ولیوں نے فرمایا کہ درود خضری صرف وہی اثر دیتا ہے جب بندہ 4 خاص شرائط کو اپنے وجود کا حصہ بناتا ہے۔ آئیں ان شرائط کو باری باری سمجھتے ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولنا۔ کامل ولیوں کا قول ہے جھوٹ دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور سیاہ دل پر نور درود اثر نہیں کرتا۔ جو بندہ زبان سے درود پڑھ رہا ہو اور اسی زبان سے جھوٹ بولے، غیبت کرے، چغلی کرے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے ہی اعمال کو برباد کر رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ سچ کو لازم پکڑ لے، کیونکہ صدقے دل کی کنجی ہے۔ جو جھوٹ سے بچتا ہے اس کی زبان پاک ہوتی ہے، اور جب اسی پاک زبان سے درود خضری پڑھا جائے تو وہ درود دل میں اترتا ہے، روح کو جلا دیتا ہے اور بندے کو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جھوٹ نہ بولنا دل کی سچائی کی کنجی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جھوٹ زبان کا گناہ نہیں، یہ دل کا فریب ہے۔ یعنی جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے دل میں نفاق، دھوکہ اور منافقت کو جگہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ جھوٹے اور ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا۔ جھوٹ صرف بات بگاڑتا نہیں، روحانی تعلق بھی کاٹ دیتا ہے۔ جو شخص جھوٹ سے توبہ کر لے اس کے دل پر ایک نور اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب دل سچا ہو تو درود خضری کی تاثیر بھی دل پر گرتی ہے اور وہ شخص روحانی بلندیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ دوسری شرائط رزق حلال کھانا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رزق حلال دل کو نرم کرتا ہے اور حرام کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی بندے کی کمائی میں حرام کا شبہ ہو یا ناجائز ذرائع سے روزی آ رہی ہو تو وہ چاہے لاکھوں درود پڑھے، اس کا اثر اس کے دل تک نہیں پہنچتا۔ اولیاء فرماتے ہیں درود کا نور اس دل میں اترتا ہے جو حلال رزق سے پروان چڑھا ہو۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، جب تک میں نے لقمہ حلال نہیں اپنایا ذکر و درود کا لطف نہ آیا۔ یہ ایک عظیم راز ہے۔ درود خضری تب ہی دروازے کھولتا ہے جب معدہ پاک ہو، دل صاف ہو اور کمائی حلال ہو، تو رزق حلال ذکر کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ تو محترم ناظرین، آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، درود پڑھتے ہیں مگر دل نہیں نرم ہوتا، راتوں کو جاگتے ہیں مگر آنکھ سے آنسو نہیں بہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری کمائی میں، ہمارے کھانے میں، ہمارے نظام زندگی میں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا جب انسان کو اس کی پرواہ نہیں رہے گی کہ اس نے مال کہاں سے کمایا، حلال سے یا حرام سے،
بخاری میں ہے۔ تو درود خضری پڑھنے سے پہلے خود سے سوال کریں، کیا میرا کھانا پاک ہے؟ کیا میری کمائی کسی کا حق مار کر تو نہیں آ رہی؟ کیا میں ناجائز سود، دھوکہ یا چلاکی سے مال تو نہیں بنا رہا؟ کامل ولی فرماتے ہیں درود خضری اس دل پر اترتا ہے جو رزق طیب سے جلا پاتا ہے، جو رزق حلال کھائے، رزق حلال کمائے۔ لہذا اگر چاہتے ہو کہ درود کی برکتوں سے دل کو روشنی ملے تو سب سے پہلے اپنی روٹی کو پاک کرو۔ تیسری شرط، آنکھوں میں حیا رکھنا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حیا ایمان کی شاخ ہے، اور جو شخص اپنی نگاہ کو پاک رکھتا ہے اس کا دل جلدی بیدار ہوتا ہے۔ نظر کی حفاظت روحانیت کی بنیاد ہے۔ جو درود شریف پڑھے اور ساتھ ساتھ نگاہوں سے گناہ کرے وہ خود اپنے ذکر کو مٹی میں ملاتا ہے۔ درود خضری اس نظر سے اثر کرتا ہے جو حیادار ہو، جو نظریں نیچی رکھے اور آنکھوں کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگائے۔ کامل ولی فرماتے ہیں، جس کی آنکھ میں حیا نہیں اس کے دل میں وفا نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ درود خضری کا نور ہماری روح میں اترے تو پہلے اپنی آنکھوں کی اصلاح کرو، نگاہ کو پاکیزہ بناؤ، پھر دیکھو درود کیسے ہماری بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ آنکھوں میں حیا نظر کی حفاظت، روح کی حفاظت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، نظر کا گناہ سب سے چھپا گناہ ہوتا ہے، مگر اس کا اثر دل کے سب سے نازک مقام پر ہوتا ہے۔ بے حیائی کی نظر دل کی زمین کو بنجر کر دیتی ہے، اور ایسی زمین میں درود خضری کا بیج نہیں اگتا۔ جو شخص چاہے کہ درود کا نور اس کے قلب میں اترے وہ پہلے اپنی آنکھوں کو قابو میں لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدمی کی نگاہ اس کے دل کے قاصد ہے، جب نگاہ بہک جائے تو دل بہکنے لگتا ہے۔ آج سوشل میڈیا، موبائل، اشتہارات، ہر طرف فتنہ ہے۔ اگر نگاہوں کو نہ بچایا تو روحانی دنیا میں ترقی ناممکن ہے۔ لہذا حیادار نگاہ ہی درود خضری کے راز کو سینے میں اتار سکتی ہے۔ اب آخری شرط، چوتھی شرط کیا ہے؟ دل کا پردہ صاف رکھنا۔ روحانیت کی دنیا میں دل وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالی اپنی تجلیات اتارتا ہے، مگر یہ تب ہی ممکن ہے جب دل کا پردہ صاف ہو، دل میں کینہ، حسد، بغض، دنیا کی محبت، برائیوں کی تاریکی نہ ہو۔ کامل ولیوں نے فرمایا، درود وہی اثر کرتا ہے جو دل کے آئینے پر اترے، اور آئینہ وہی چمکتا ہے جو میل سے پاک ہو۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کو اگر اللہ کا گھر بنانا ہے تو اس میں مخلوق کی نفرت کا سامان نہ رکھو۔ درود خضری کی برکات، اس کے انوار و تجلیات تب ہی دل کو روشن کرتے ہیں جب دل حسد، بغض، نفرت، فتنہ اور تکبر جیسے عیبوں سے پاک ہو۔ بعض لوگ درود پڑھتے ہیں مگر ان کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت، کینہ، حسد اور بدگمانی بری ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، درود وہی دل قبول کرتا ہے جو دل محمدی اخلاق سے مزین ہو۔ معافی، درگزر، نرمی، عاجزی، اخلاص اور محبت۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر درود دل سے اترے تو سمجھ لو دل صاف ہے، اور اگر صرف زبان پر رہ جائے تو دل کا پردہ ابھی میلی چادر سے ڈھکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اس دن مال اور اولاد کچھ کام نہ آئیں گے
سوائے اس کے جو اللہ کے حضور پاکیزہ دل لے کر آیا۔ تو دل کو صاف کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، دوسروں کے لیے بھلا سوچنا، دوسروں کے لیے بھلا سوچنا، یہی وہ راستہ ہے جو درود خضری کو اثر آور بناتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، درود خضری ایک خزانہ ہے، ایک راز ہے، ایک کنجی ہے جو 18,000 عالموں کے دروازے کھول سکتی ہے، لیکن اس خزانے تک رسائی انہیں ملتی ہے جو ان 4 شرائط پر عمل کرتے ہیں۔ جھوٹ کو ترک کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، نگاہوں میں حیا رکھتے ہیں، اور دل کو حسد کینہ سے پاک رکھتے ہیں۔ آؤ ہم بھی عہد کریں کہ ہم درود خضری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ ہم درود خضری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور ان 4 شرائط کو اپنے ظاہر و باطن کا زیور بنائیں گے، تب جا کر ہمیں وہ دروازے نظر آئیں گے جو آج تک ہم سے چھپے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا اللہ، یا رحمان، یا قہار، یا ستار، یا ودود۔ اے ہمارے رب، اے دلوں کے حال جاننے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، آج ہم تیرے در پر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، دلوں کے آئینے لیے حاضر ہیں یا رب۔ کچھ لوگ تیری رضا کے لیے خود کو بدل رہے ہیں، وہ زبان جو کبھی جھوٹ سے آلودہ تھی اب سچ بولنے لگی ہے، وہ ہاتھ جو کبھی حرام کی طرف بڑھتے تھے اب رزق حلال پر قناعت کر رہے ہیں، وہ نگاہیں جو بہکی ہوئی تھیں اب تیرے خوف سے جھک گئی ہیں، وہ دل جو بغض حسد کینہ سے بھرے تھے اب تیرے عشق میں نرم ہو رہے ہیں۔ یا اللہ، ان بندوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ان کے ہر قدم کو قبولیت کی راہ میں بدل دے۔ درود خضری ان کے دل میں اترے، ان کی روح کو نور سے بھر دے۔ اے رب، جو جھوٹ کو چھوڑ کر سچ کی راہ پر آ گیا اس کے رزق میں برکت فرما، جو حرام چھوڑ کر حلال کی کمائی پر آیا اس کے رزق کو غیب سے کھول دے، جو نظر کو نیچا کر کے حیا اختیار کر بیٹھا اس کے دل کو تجھ سے جوڑ دے، جو دل کو صاف کر کے سب کو معاف کر بیٹھا اس کے حق میں اپنے عرش سے فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ، جو تیری خاطر بدل رہا تو اس کے نصیب بدل دے۔ یا رب، ہم گناہ گار ہیں مگر تیرے در کے فقیر ہیں، ہم نے درود پڑھا کبھی زبان سے کبھی دل سے، اب تو ہمارے حال پر نظر کر۔ تو وہی ہے جو رات کی تاریکی میں گناہ گاروں کو بخشش دیتا ہے، تو وہی ہے جو رو رو کر مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اے کریم، تو نے اگر قبول کر لیا تو ہمارے گناہ خاک ہو جائیں گے، اگر تو نے معاف کر دیا تو ساری زندگی سجدے میں گزر دیں گے۔ ہماری آنکھوں کو آنسو، دلوں کو خاشیت، زبان کو ذکر، روح کو پاکی اور دل کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر دے۔ یا اللہ، درود خضری کے فیض کو ہمارے مقدر کا ستارہ بنا دے، ہماری نسلوں میں درود پڑھنے والے، تقوی والے، حلال کھانے والے، حیا والے اور دل صاف رکھنے والے پیدا فرما۔ یا رب، اس نوجوان کی جھولی بھر دے جو خود کو بدل رہا ہے، اس بیٹی کو حیا کا تاج عطا کر جو نگاہیں جھکا رہی ہے، اس مزدور، اس دکاندار، اس طالب علم، اس ماں، اس بیٹے، اس استاد کو عزت دے جو صرف تیرے لیے جھوٹ، حرام، بے حیائی اور کینے کو چھوڑ رہا ہے۔ یا اللہ، اب ہمیں معاف فرما دے، اب ہمیں قبول فرما لے، اب ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے اور قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ اٹھانا۔
جو دن رات درود پڑھتے تھے، آنکھوں میں حیا رکھتے تھے، جھوٹ سے نفرت کرتے تھے اور دلوں کو محبت سے بھر لیتے تھے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آخر میں ایک بات سماعت فرماتے جائیے جاتے جاتے۔ حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بھی کوئی مریض اپنے مسائل کے حل کے لیے وظیفہ پوچھنے آتا تو آپ اسے روزانہ 300 مرتبہ درود خضری پڑھنے کی تلقین فرماتے اور فرماتے جا تمہارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔